مکہ کی گلیوں میں ایک ایسا شخص جس کا نام سن کر لوگ اپنی بات روک دیتے تھے، عمر بن خطاب۔ مضبوط مزاج، پاورفل پرسنالٹی اور اسلام کے سخت مخالف، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ہسٹری کبھی کبھی ایسے موڑ لیتی ہے جہاں ایک انسان کا دل بدلتا ہے اور اس کے ساتھ پوری دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اسلام کے خلاف کھڑے تھے اور پھر اسلام کے سب سے مضبوط صحابہ میں سے ایک بن گئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ کی سوسائٹی اپنے پرانے عقیدوں اور روایتوں میں مضبوط تھی، اور عمر بن خطاب بھی ان لوگوں میں تھے جو اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اللہ جب کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو دل کی سب سے مضبوط دیوار بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامک ہسٹری کا ایک عظیم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ الفاظ جو صرف سنے نہیں گئے بلکہ دل تک اتر گئے، اور پھر عمر بن خطاب اسلام کی طرف آ گئے۔ ایک انسان جو کل تک اسلام کے مخالف تھا آج اسلام کا حصہ بن چکا تھا۔ ان کی شخصیت میں جو مضبوطی تھی اب وہ مضبوطی اسلام کے لیے کھڑی ہونے لگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے حوصلے کا سبب بنا، اور پھر میرے رب نے کہا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان اہل ایمان کے لیے بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ 17 مقامات میں قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ نے حضرت عمر کو شان عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد جب تخت خلافت پر بیٹھے، 22,55,000 مربع میل پر آپ کی حکومت کی حدود پھیل گئی، اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت مٹی پر بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا عمر وہ ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ ایک دن مسجد سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے۔ دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے۔ دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا، اسے دیکھ کے حضور نے فرمایا، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ سارے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی سب سے نمایاں خوبیوں میں ایک تھی عدل۔ ان کے نزدیک حکومت کوئی پریویلیج یعنی مخصوص حق نہیں تھا، بلکہ ایک امانت تھی۔ حکمران ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انسان دوسروں سے اوپر ہو گیا، بلکہ جتنی بڑی ذمہ داری اتنی بڑی جواب دہی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی انصاف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت تھی، لیکن ان کی زندگی میں سادگی نظر آتی تھی۔ ان کے لیے لیڈرشپ کا مطلب عیش و آرام نہیں تھا، ان کے لیے لیڈرشپ کا مطلب تھا اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، اور یہی وہ سبق ہے جو لیڈرشپ کو سمجھنے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں اسلامی ریاست کا پھیلاؤ ہوا، لیکن صرف علاقوں کا بڑھنا ہی ان کے دور کی کہانی نہیں تھی۔ انتظام، حکمرانی اور عوامی ذمہ داری کے نظام بھی مضبوط ہوئے۔ ایک پھیلتی ہوئی ریاست کو آرگنائز کرنا اور اس کی ذمہ داری سنبھالنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک اہم کہانی ہے۔
لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیگسی کو صرف پھیلاؤ اور طاقت سے سمجھنا ان کی کہانی کو بہت چھوٹا کر دینا ہوگا۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کا مطلب صرف طاقتور ہونا نہیں، اصل طاقت یہ ہے اپنے نفس پر قابو رکھنا، انصاف کے لیے کھڑے رہنا اور اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا نام جو تاریخ میں صرف طاقت کی وجہ سے نہیں لکھا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں جتنی بڑی تمہاری حیثیت ہو اتنی بڑی تمہاری جواب دہی ہونی چاہیے۔ یہ تھی خلفائے راشدین کے سفر کی دوسری کہانی۔